جزاک اللہ۔ اگلا سوال محمد الیاس صاحب ٹانک سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ایک دکان میں عرصہ دراز سے کاروبار کر رہے ہیں، اب اس مارکیٹ میں ایک دوسرا آدمی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے خالی دکان نہیں مل رہی۔ وہ آدمی اس کرایہ دار سے دکان خالی کرانا چاہتا ہے اور اسے آفر کر رہا ہے آپ دکان خالی کر دیں، آپ جو چاہیں گے میں دوں گا، چاہے آپ پلاٹ مانگے یا نقد، میں تیار ہوں۔ اور دکان کا اصل مالک بھی اس سے باخبر ہے، اور وہ کرایہ دار سے کہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، آپ جتنے بھی پیسے لیں میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ معاملہ شرعی لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ بظاہر رشوت ہے، جیسے پگڑی کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مالک دکان یا مالک مکان وہ کسی کو کرائے پر اپنی دکان دیتا ہے تو ایک تو کرایہ طے ہوتا ہے، اور دوسرا پگڑی کے نام پر ایک رقم لی جاتی ہے۔ تو یہ پگڑی پر رقم لینا یہ ایک قسم کی رشوت ہے کہ آپ جب تک مجھے اتنی رشوت نہیں دیں گے میں آپ کو یہ دکان کرائے پر نہیں دوں گا، تو یہ ناجائز ہے اور رشوت کے حکم میں ہے۔ تو اسی طرح دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کرایہ دار پہلے سے دکان استعمال کر رہا ہے، لیکن اب کوئی دوسرا کرایہ دار آتا ہے اور وہ دکان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلا کرایہ دار اس سے رقم مانگتا ہے کہ آپ اتنی رقم اگر مجھے دیں گے تو پھر میں آپ کے لیے یہ دکان خالی کروں گا، تو یہ بھی رشوت ہے اور پگڑی ہی کی صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ مالک مکان نے دکاندار سے طویل مدت کا معاہدہ کیا ہو یا غیر معینہ مدت کا معاہدہ کیا ہو کہ آپ جتنا عرصہ رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، کرائے پر اس دکان کو استعمال کر سکتے ہیں، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اب وہ اگر دوسرے آدمی کے لیے اپنی دکان خالی کر رہا ہے تو یہ نزول عن الوظائف کی طرح ایک اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے۔ تو جو حضرات حقوق مجردہ کی بیع کو جائز قرار دیتے ہیں تو وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ یہ دوسرے کرایہ دار سے کچھ رقم لے، چونکہ دکان کسی موقع کی ہے اس لیے وہ اتنی رقم دینے کے لیے، پلاٹ تک دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پہلا دکاندار اپنا وہ حق اس کے لیے چھوڑ رہا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے، تو اس دستبرداری کا عوض وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ مدت متعینہ سال 2 سال کے لیے اگر کرائے پر ہے تو پھر تو اتنی بڑی رقم اس کا وہ نزول عن الوظائف پر محمول کر کے اس کو جائز قرار دینا مشکل ہے۔ لیکن اگر طویل مدت کے لیے اس نے کرائے پر دی تھی اور اب دوسرے دکاندار کے لیے یہ اپنا وہ حق چھوڑ رہا ہے، دستبردار ہو رہا ہے، تو اس کا معاوضہ لینے کی بعض علماء کے نزدیک گنجائش ہے۔ احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ لیا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اگر اس میں کچھ ساز و سامان ہو، فرنیچر وغیرہ یا اس طرح کی کچھ ہاں، چیزیں، اگر تو وہ اگر 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 اس میں کوئی اصلاحات کی ہیں، دکان میں کوئی اضافہ کیا ہے یا اس میں کوئی الماریاں شلفیں اضافی طور پر لگائی ہیں جو پہلے کرایہ دار کی ہیں، تو بہرحال اس کا اضافی رقم وہ لے سکتا ہے اور اس کا معاوضہ وہ لے سکتا ہے۔ اچھا، اس کا معاوضہ کچھ زیادہ، فرض کیا وہ اس کی قیمت عام مارکیٹ میں 1 لاکھ ہے، وہ چونکہ دکان چھوڑ رہا ہے، وہ اس کے 2 یا 3 لاکھ روپے کہتا ہے، میں آپ کو 3 لاکھ روپے میں یہ فرنیچر فروخت کروں گا، اور دوسرا دیکھیں رضامند ہو دونوں جاتا ہے۔ دونوں اگر رضامند ہوں تو اس کو شرعاً ناجائز اور حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن کوئی چیز خرید و فروخت میں یا اجارہ میں غبن فاحش ہو رہا ہو تو اس کا گناہ ہوگا۔ آمدن تو جائز ہوگی لیکن اس کا گناہ ہوگا اگر غبن فاحش کے ساتھ وہ اپنا فرنیچر بیچتا ہے۔ غبن فاحش میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کسی سے قیمت لگائی جائے تو کوئی بھی اتنی قیمت لگانے والا نہ ہو تو یہ غبن فاحش ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر 2 گنا سے زیادہ قیمت وصول کرے تو یہ غبن فاحش ہے، تو کوشش کرے کہ 2 گنا سے کم لے۔ www.darsequran.com